حسین حسنی سے بات کرتے ہیں. ہلو. ہاں جی السلام، کیسے ہیں؟ آداب. ہاں جی آداب، کیا حال ہیں جی، کیسے ہیں آپ؟ آج سے جیسے لاسٹ ٹائم میں نے کچھ سوالات کیے تھے، میرے ذہن میں بھی کچھ سوالات اگین ہے، کیونکہ میرا مقصد یہاں پہ لڑنا نہیں ہوتا، سوالات کرنا ہوتا ہے اور آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا ہوتا ہے. کیونکہ میں جو ہوں نا، میں ہر ٹائپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، آپ کی بھی ویڈیوز دیکھتا ہوں، حارث کی بھی ویڈیوز دیکھتا ہوں، اپوسٹل پروفٹ کی، سائل الدین کی، انجینئر محمد علی مرزا کی، مفتی طارق مسعود کی، اور میں اپنا پہ مائنڈ میک اپ کرتا ہوں. اور آپ یہ بات سمجھیے، میں کسی سے انفلوئنس نہیں ہوتا، میرے اپنے خود ذہن میں سوالات ہوتے ہیں، میرے ذہن میں وہی چلتا رہتا ہے ان چیزوں کے بارے میں. تو ایک بات وہ ٹھیک ہے، چلیں آپ بات کریں نا. اچھا، تو ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں، میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ مذہب سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، جو مذہب کے جو ٹھیکے دار بنے ہوئے مجھے ان سے پرابلم ہے، نمبر 1. نمبر 2، سائنس کے بارے میں آپ سے میرا سوال ہے. جیسے ریلیجن سے یا تو آدمی سدھر سکتا ہے، جیسے میں سدھر گیا اسلام کی وجہ سے قریب آنے سے، ویسے نہیں سدھر جیسے میں کسی کو مجھے مارنا ہے، کسی کا گردن اتارنی ہے، سر تن سے جدا کرنا ہے. I found peace by reading Quran every day. So یہ honesty کی بات ہے. تو اسی طریقے سے لوگ ایک اچھی بات ہوتی ہے، جیسے سائنس ہے، سائنس کے تھرو ہم اینٹی بایوٹکس بناتے ہیں، پینسلن بناتے ہیں، فلو ویکسین بناتے ہیں، کورونا کی ویکسین بناتے ہیں. سائنس نے بہت اسی طریقے سے سائنس کے تھرو ہم بایولوجیکل ویپنس بناتے ہیں جو عراق میں یوز ہو چکے ہیں، ریمیڈی میں، فلوجہ میں. تو ہر کسی کے دو رخ ہوتے ہیں، یا تو آدمی سائنس کو لے کے برا بن جائے یا اچھا بن جائے. ویسے لوگ مذہب کو لے کے برا بن جائے، اچھا بن جائے. اور مذہب کے ٹھیکے دار ہیں جو مذہب کی جو لگائی ہے، اس کا تو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. میرا یہ سوال تھا. پہلی تو بات آپ نے کی کہ کیا مذہب کے ٹھیکیدار کیا وہ کرتے ہیں یا مذہب کا قصور نہیں ہے، مذہب کے ٹھیکیداروں کا قصور ہے. مگر میرے خیال میں مذہب کے ٹھیکیداروں کا قصور بھی مذہب کی وجہ سے ہی بنتا ہے، کیونکہ مذہب کے ٹھیکیدار عام طور پہ وہی کرتے ہیں جو مذہب کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے. اگر آپ پاکستان کے ملاؤں کو دیکھ لیں تو ساری باتیں جو بھی وہ کرتے ہیں، چاہے وہ عورت مارچ کے خلاف بات کریں، چاہے وہ بلاسفمی کے اوپر لوگوں کو مارنے کی بات کریں یا کسی اور پہ بات کریں، ٹھیک ہے. ہاں، تو جو ہے نا، تو یہ بات ہے کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو مذہب کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے. اب آپ انجینئر محمد علی مرزا کو دیکھ لیں تو انجینئر محمد علی مرزا کیا کہہ رہے ہیں جی، بیک ٹو دا بیسکس. ٹھیک ہے کہ آپ بخاری اور قرآن اور مسلم اور صحیح ستہ پہ چلے جائیں، آپ باقی بابوں کی کتابوں کو چھوڑ دیں، باقی آپ جو ہے نا وہ آ جائیں کس کی کتابوں پہ، جو کہ بخاری وغیرہ. تو مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر بخاری کو یا قرآن کو یا ان سب چیزوں کو بھی دیکھا جائے، یا پھر ہم جلالین کی یا ابن کثیر کی تفسیر دیکھ لیں، تو اس میں بھی ہمیں وائلنس کی پوری گنجائش ملتی ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا اسلام کے مطابق رجم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، تو وہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے بہت سی باتیں جو ہیں وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے. یہ دونوں کا جو سوسائٹی میں ریلیجن پریکٹس ہوتا ہے وہ 3 اینٹیز کی وجہ سے ہوتا ہے. پہلا جو کتابیں ہیں یا جو لکھا ہوا ریلیجن ہے، دوسرا جو ریلیجس انٹرپریٹیشن ہے وہ ملا کرتا ہے، اور تیسرا جو اس کا فالوور ہے. یہ تینوں جب ملتے ہیں تو مذہب تب بنتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ ہندوازم جو ہے یا اسلام جو ہے یا کرسچینٹی جو ہے اس میں کتابوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ملوں کا کوئی قصور نہیں ہے، صرف عوام کا قصور ہے. نہیں، آپ ایسے نہیں کہہ سکتے. کتابوں کا بھی قصور ہے، مولوی کا بھی قصور ہے، اور مسلمان کا بھی قصور ہے. اسی طرح پوپ کا بھی قصور ہے، بائبل کا بھی قصور ہے، اور کرسچن کا بھی قصور ہے. اسی طرح یہودی میں تورا کا بھی قصور ہے، اور جو ہے نا ربی کا بھی قصور ہے، اور اس کے بعد ان کے یہودیوں کا بھی قصور ہے. آپ ان تینوں چیزوں کو ڈیٹیچ نہیں کر سکتے. کتاب میں اگر کچھ بھی لکھا ہے، سوسائٹی کیا کرتی ہے، کتاب میں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، مذہب کے فالوورز اس کتاب کے قریب جتنا اس سے زیادہ فالو کرنے لگ جائیں تو وہ اتنے زیادہ رجت پسند ہونے لگ جاتے ہیں. اگر وہ مولوی کی پاور کے اندر زیادہ آنے لگ جائیں تو تب بھی وہ زیادہ اگریسو ہو سکتے ہیں. تو ایک چیز ہوتی ہے جو مڈل وے ہے، جو کہ انسانیت کی بات ہے کہ انسان کتنا اچھا ہے یا کتنا نہیں ہے. تو سوسائٹی میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کے علاوہ سیکولر ایجوکیشن بھی ہو تو وہی کاؤنٹر کرتی ہے مذہب کی شدت پسندی کو، ورنہ وہ کاؤنٹر نہیں ہو سکتی. اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 30 40 50 سال کے دوران مسلمان جو ہے نا وہ سیکولر ایجوکیشن یا سیکولر ٹیمپرامنٹ کے معاملے میں بڑے برے طریقے سے فیل ہوئے ہیں، اس لیے وہ باقی ریلیجنز کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے اوپر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. مگر ایک اور بھی چیز ہے، ابھی آپ کو اسی بات کی مثال انڈیا میں ہندوتوا کی مثال بھی مل جائے گی کہ وہ بھی اب دوبارہ بیک ٹو دا بیسکس کی بات کر رہے ہیں تو شدت پسندی پڑ رہی ہے. اور
آپ کو دوسری طرف ٹرمپ کا افیکٹ بھی مل جائے گا امریکہ میں اسی طرح کا. دوسرا کوشچن آپ کا میرے ذہن میں نہیں آیا, دوبارہ میں نے یاد آپ سے دلائیں. پوچھا تھا کہ دیکھیں میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں مثال یہ دیتا ہوں کہ میں نے پہلے حارث کی بھی میں بات بتانے کی کوشش کری تھی, مگر شاید میری انگریزی اتنی اچھی نہیں ہے کہ حارث کی میری بات سمجھ میں نہیں آئی. دیکھیں میں 2-3 سال پہلے تک میں نمازیں بالکل نہیں پڑھتا تھا, قرآن سے بالکل نہیں پڑھتا تھا. میری حالت بہت خراب تھی مذہب کے معاملے میں. میں بہت قریب تھا کہ میں مذہب کو بھی چھوڑ بھی دیتا. مگر کیا ہوا کہ میری اماں بیمار ہو گئیں, اور بیمار ہوئی تو پھر ان کو کرونا ہو گیا, اور وہ ان کا انتقال ہو گیا. ان کے ساتھ مجھے بھی کرونا ہو گیا, اور پھر میں مرتے مرتے میں خود بھی بچا. پھر میں واپس آیا تو مجھے اتنی سپورٹ ملی لوگوں سے, ان لوگوں سے سپورٹ ملی جن سے مجھے سپورٹ ملے گی مجھے امید تک نہیں تھی. کہ جو لوگ 20 سال میں انہوں نے مجھے ایک فون کال بھی نہیں کری تھی, وہ فون کر کے بول دیتے حسین تمہیں پیسے چاہیے پیسے لے لو, کھانا چاہیے کھانا لے لو, ہم تمہارے ساتھ کھڑے. تو اللہ کا شکر ہے میرے بہن بھائی نے مجھے بڑی سپورٹ کری, تو مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی. تو پھر مجھے اپنی اماں کی دعائیں یاد آئیں. جیسے آگے میں پانی کی بوتل بھی اٹھا کے میں دیتا تھا اماں کو, اماں بولتی تھی کہ اللہ تمہیں اتنا دیں گے کہ تم رکھ کے بھولو گے. اور ویسے ہی میری اماں کی جو بات دعائیں تھی قبول ہو گئی, کہ جتنی سکسیس مجھے اماں کی دعا کے نتیجے مجھے ان کو گزر جانے کے بعد, کہ میں نے اپنے آپ کو کبھی اکیلا نہیں پایا, کوئی نہ کوئی میری مدد کرنے کے لیے کھڑا تھا. تو مجھے احساس ہوا ڈیوائن انٹرونشن ہو سکتی ہے. ایک دم اچھے سے کیسے ہو رہا ہے میرے ساتھ اماں کے جانے کے بعد, کیونکہ اماں کی خواہش تھی میں کبھی اکیلا نہ رہوں. اماں کے جانے کے بعد ہی مجھے میری اپنی وائف سے ملاقات ہوئی, 1 سال کے بعد میری شادی ہو گئی. تو میں نے ڈاٹس کنیکٹ کیے, مجھے یہ پتا چلا کہ معجزے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں پانی کو میں سانپ بنا دوں یا میں پانی کے اوپر واک کرنے لگوں. معجزے وہ ہوتے ہیں جو بالکل سبٹل ہوتے ہیں, ہلکے ہلکے محسوس کیے جاتے ہیں. تو میں اسلام کی طرف میں آیا, پھر میں نے قرآن پڑھنا سٹارٹ کرا. پھر میں نے یہ سوچا یار قرآن سے یا تو آپ اچھے انصاف بن سکتے ہیں یا آپ چائلڈ مولسٹنگ ملا بن سکتے ہو جو مدرسے میں ہوتے ہیں. میں تو برا نہیں بنا, میں تو کسی آگ کے اوپر فتوی نہیں لگاتا, آپ کو قدر کی دھمکی نہیں دیتا. میں کیوں آپ کو ماننے کی دھمکی دیتا. اسلام کا مگر وہ آپ خود اچھے ہیں نا, وہ آپ خود اچھے ہیں نا. اب وہ اسٹیون وائنبرگ جو ہے نا, وہ ڈاکٹر عبدالسلام کے ساتھ ان کو نوبیل پرائز ملا تھا. جی ہاں نیوٹرینو انہوں نے دریافت کیے تھے, ان 3 لوگوں نے جی ہاں انڈیپینڈنٹلی دریافت کی. اسٹیون وائنبرگ بہت بڑا نام, ٹھیک ہے, ابھی ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے پچھلے سال. جی ہاں جی ہاں اسٹیون وائنبرگ نے یہ کہا تھا کہ بھائی اچھے لوگ اچھے کام کرتے ہیں, برے لوگ برے کام کرتے ہیں. اچھے لوگوں سے ایگزیکٹلی. برے کام کرنے کے لیے ریلیجن کی ضرورت ہوتی ہے, اچھے لوگوں سے مگر وہ برے کام سائنس میں کرنے. بتائیے نا, سائنس میں پھر بتائیے نا. اگلے اور بھی بات سنیں نا, دیکھیں اب World War II میں بڑے لوگ مرے تھے, ٹھیک ہے, World War II میں بڑے لوگ مرے تھے. اور اب اگر ہم ڈنکرک کی بیچ دیکھ لیں یا ہم کوئی بھی اور دیکھ لیں جگہ, آپ کو پتا کہ ڈنکرک میں 30% سولجر سروائیو کیے تھے, 70% مار گئے تھے. جی ہاں جی ہاں اور ہر جگہ پہ میرے خیال ہے اس سے بھی زیادہ شاید تھے, مجھے اب صحیح پتا نہیں ہے, اگر کسی کو پتا ہو تو وہ مجھے کریکٹ کر جی سکتے. ہاں. ٹھیک ہے, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب جنگ ہوتی تھی اور جب اوپر سے یہ ڈنکرک کی بیچ پہ جا رہے ہیں اور اوپر بنکرز بنائے ہیں جرمنز نے اور انہوں نے حملہ کرنا ہے نیچے سے, ہر کوئی دعائیں مانگ رہا تھا, ہر کوئی دعائیں مانگ رہا تھا. ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ او جیزس آج مجھے بچا لے, او خدا مجھے آج بچا لے, آج تو بچا لے تو میں فلاں کروں گا, تو آج تو بچا لے تو میں تجھے مان جاؤں گا. ہو سکتا ہے ادھر کوئی ایتھیسٹ بھی بیٹھا ہو جو کہ یہ کہہ رہا ہو کہ ہاں جی خدا آج مجھے بچا لے تو میں آج تیرے پہ مان لے آؤں گا. ٹھیک ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ اوپر سے گولیاں آ رہی ہیں اور سب بیچ میں سے لوگ کئی دعائیں مانگ رہے ہیں, مری جا رہے ہیں, کئی دعائیں مانگ رہے ہیں. بیچ میں سے جو 20 نے دعا مانگی تو اس میں سے 5 کی دعا قبول ہو گئی اور باقی کے 15 مار گئے. تو مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کون آئے واپس, وہ بچے ہوئے. آپ اور میرے پاس وہ آئے ہیں جو بچ کے, اور انہوں نے آگے مجھے اور آپ کو یہ بتایا کہ ہم خدا سے دعائیں مانگ رہے تھے اور ہمیں خدا نے بچا لیا. مگر میں تو دعا نہیں مانگ رہا تھا نا, میرا مسئلہ ہے میں تو خدا سے یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے, مجھ سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی, مگر مجھے دوسری زندگی مل گئی. یہ تو معجزہ ہی ہے نا. یہ تو نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ معجزہ کیا ہے. معجزہ صرف یہ ہے کہ ہمیں باتیں ان کی سنائی دیتی ہیں جو سروائیو کر جاتے ہیں. سب دعاؤں کے سمراٹ, سب دعاؤں کی اگر ہم سٹیٹسٹکلی دیکھیں تو دنیا میں آپ جیسے اور بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے, ہوں گے نا. اب آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ماں کی خدمت کی, آپ کو سب کچھ ملا.
میرے پاس 10 ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ انہوں نے ماں باپ کی بہت خدمت کی اور انہیں کچھ نہیں ملا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیز ہے کہ ہمارے پاس نا انسان جو ہے نا امید پہ چلتا ہے, جی ہاں اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم سکسیس سٹوریز کو کریو کرتے ہیں, سکسیس سٹوریز کو کریو کرتے ہیں, اور ہم خود بھی سکسیس سٹوری بننا چاہتے ہیں. اور ہر انسان کی اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی سکسیس سٹوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ جی ہاں سکسیس سٹوری جو ہے نا, وہ سکسیس سٹوری کی وہ ہمیشہ پریچنگ کرتا ہے جیسے آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے صحیح ہے, اور جو ناکام ہوتے ہیں نا, وہ کچھ عرصے بعد اپنی ناکامی کو پریچ کرنا بند کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی بھی کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی سکسیس سٹوری پھر مل گئی ہوتی ہے. ان کو بھی, ہر ایک کو ملتی ہے, مجھے بھی ملی ہے, آپ کو بھی ملے گی. ہر ایک کے پاس سنانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جس کے لیے وہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا آپ نے اپنی ماں کی خدمت کی, آپ آج سکسیسفل ہیں, یہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, اور آئی تھنک یو شوڈ بی پراؤڈ آف دیٹ. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ سکسیسفل ہیں وہ آپ کی قابلیت کی وجہ سے ہے, وہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہیں, آپ کی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے نہیں. آئی ایم سوری ٹو سے, شاید آپ یہ بلیو کرتے ہوں, مگر یہ آپ کی محنت کی وجہ سے ہے. اور یہ میں ضرور کہوں گا کہ آپ کی ماں کی محنت کی وجہ سے آپ سکسیسفل ضرور ہوں گے, مگر آپ کی ماں کی دعاؤں میری کی اماں وجہ نے میرے کو آپ بھی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میری اماں نمازی بھی پڑھتی تھی, قرآن بھی پڑھتی تھی, مگر بایولوجی ٹیچر بھی تھی, اور جتنی اچھی انگلش وہ بولتی تھی نا, آج کل امریکہ میں امریکہ سے ہوں, اتنی اچھی انگلش کو بھی نہیں بول سکتا, اتنی اچھی انگلش بولتے. انہیں کی وجہ سے انہوں نے مجھے قرآن بھی پڑھایا, نماز بھی پڑھائی, اور اسکول بھی بھیجا. ہاں, تو دونوں وہی میں چیزیں کہہ رہا بتائی ہوں نا مجھے. کہ آپ سکسیسفل اس لیے ہیں کہ آپ کی ماں نے آپ کو براٹ اپ کرنے میں آپ کو کے لیے بڑی محنت کی. یہ مین بات ہے آپ کی سکسیس کی, دعاؤں سے نہیں کچھ ہوا. اور ایک اور جو بات انہوں نے مجھے پریکٹیکلی کیا اس کی وجہ سے آپ سکسیسفل ہیں. اور میں آپ سے ایک بات یہ کرنی تھی کہ جیسے لوگ مذہب کو پڑھ کے بڑے بڑے حافظ قرآن وہ چائلڈ مولسٹر نکالتے ہیں, وہ اچھی بات ہے, وہ تو بڑا اینڈیمک ہے پاکستان میں. وہ ہر دوسرا تیسرا مدرسے کا بچہ بیچارہ ریپ ہو رہا ہوتا ہے مدرسے میں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں جیسے لوگ سائنس کو پڑھتے ہیں اور سائنس کو پڑھ کے وہ اچھے کام کرتے ہیں, پینسلن بناتے ہیں, اینٹی بایوٹکس بناتے ہیں, کرونا ویکسین بناتے ہیں, اسی طریقے سے کچھ ایون لوگ بھی ہوتے ہیں جو نیوکلیر بام بناتے ہیں, بایولوجیکل ویپنس بناتے ہیں, جو بھی فلوجہ میں پالسٹائن میں لوگ یوز کرتے ہیں لوگوں کو مارنے کے لیے. تو سائنس کو بھی ایک بری سائڈ بھی تو ہے نا, جیسے مذہب کی بری سائڈ ہے, تو آپ اس کو کیسے لیں گے آپ؟ سائنس کی بری سائڈ ایک چیز ہے سمپل, دنیا میں کوئی ایسا نالج نہیں ہے جس کی بری سائڈ نہیں ہوتی. جی ہاں مگر ایک بات یاد رکھیں, سائنس پروپیگنڈا نہیں ہے. ٹھیک ہے, سائنس پروپیگنڈا نہیں ہے. سائنس نالج ہے, مجھے یہ نہیں کہتی کہ جا کے فلاں کو مار دو. ٹھیک ہے. سائنس کیا ہے, سائنس کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے, سائنس ایک نالج ہے نا. اگر مجھے میں ایک لوہار بھٹی لگا کے بیٹھا ہے نا, اور آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ جا کے اس سے چھری بھی بنوا سکتے ہیں جس سے آپ کسی کی گردن کاٹ دیں, آپ اس سے بندوق بھی بنوا سکتے ہیں, اور آپ اس سے ہل بھی بنوا سکتے ہیں, آپ اس سے کسی معذور بچے کی ویل چیئر بھی بنوا سکتے ہیں. تو سائنس جو ہے وہ ایک لوہار ہے, صرف ایک لوہار ہے. ٹھیک ہے, وہ لوہار جو ہے آپ اسے جو انسٹرکشن دیں گے, سائنس سے آپ نیوکلیئر انرجی سے آپ دنیا میں انرجی کرائسس بھی ختم کر سکتے ہیں اور ایٹم بم بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر سائنس آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ آپ نے کیا بنانا. اچھا, ایک سائنس جو لاسٹ ہے, کوشچن یہ تھا. سائنس کے اوپر آپ بلیم نہیں کر سکتے کہ سائنس ٹھیک ہے, برائی کی وجہ ہے. لا علمی ہمیشہ برائی کی وجہ ہوتی ہے, کیونکہ لا ٹھیک علمی ہے, کیا کرتی ہے, انسان کو غلط ڈیسیجن, لا علمی یا جو اگنورینس ہے یا limited ability to learn and apply what you have learned, یہ سب چیزیں خطرناک ہیں. تو آئی تھنک کہ انسان کے پاس جب نالج ہوتا ہے وہ بہتر ڈیسیجنز کر سکتا ہے ہمیشہ ہی. تو اچھا آپ سے ability to better decide is a good thing, اور سائنس ہمیں یہ پرووائڈ کرتی ہے. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.